السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آج آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری۔ آج میں آپ کو قرۃ العین حیدر اور ان کے ناولوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو بہن بھائی آج میرا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو بھی ہمارا نیا ویڈیو ہوگا وہ آپ تک آسانی سے پہنچتا رہے گا، اور اس سے پہلے جو ہمارے ویڈیو پہنچ چکے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی علمی معلومات میں ضرور اضافہ کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں تو مجھے فون کریں۔ میرا نمبر ہے 8477965321۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ انشاءاللہ ان کی مدد سے آپ کی علمی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1926 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ قرۃ العین حیدر کا نام نیلوفر تھا، لیکن ان کے ماموں نے ان کا نام عینی رکھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم اور دادا کا نام جلال الدین حیدر تھا۔ آپ کی والدہ کا نام نظر سجاد حیدر اور نانا کا نام نظر الباقر تھا۔ قرۃ العین حیدر نے ابتدائی تعلیم دہرادون کے کانوینٹ اسکول میں حاصل کی۔ 1947 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی گئیں، جہاں سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا۔ 1947 میں پاکستان چلی گئیں، وہاں فلم انڈسٹری میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن آفیسر رہیں۔ ہندوستان واپس آ کر انگریزی میں صحافتی اور ادبی تحریریں لکھتی رہیں۔ ہندی فلموں میں بھی کہانیاں اور منظرنامے لکھے۔ بمبئی میں فلم سینسر بورڈ کی ممبر بھی رہیں۔ ساہتیہ اکیڈمی دلی اور ترقی اردو بورڈ کی بھی ممبر تھیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا۔ قرۃ العین حیدر اردو کی مشہور افسانہ اور ناول نگار ہیں۔ آپ کو افسانہ اور ناول نگاری ورثے میں ملی، چونکہ آپ کے والد سجاد حیدر یلدرم اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی پہلی کہانی 7 سال کی عمر میں کارٹون کے عنوان سے لکھی، اور ہمایوں ان کا پہلا افسانہ ہے جو 1944 میں شائع ہوا۔ آپ کی ادبی شخصیت اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے، جس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔ قرۃ العین حیدر کے مشہور افسانے ہیں روشنی کی رفتار، فوٹوگرافر، یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، دو سیاح، فقیروں کی پہاڑی، جلا وطن، سنگار دان، برف باری سے پہلے، کیکٹس لینڈ، شہر کورا، ڈالن والا، پتجھڑ کی آواز، ہاؤسنگ سوسائٹی اور رقص شرر وغیرہ۔ قرۃ العین حیدر کے 5 اردو افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے جو 1947 میں شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ شیشے کا گھر ہے جو 1954 میں چھپا۔ تیسرا مجموعہ پتجھڑ کی آواز جو 1967 میں منظر عام پر آیا۔ چوتھا مجموعہ روشنی کی رفتار، یہ 8 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا افسانہ آوارہ گرد ہے، یہ فنی اعتبار سے پختہ اور دلچسپ ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اس افسانے میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی نوجوان نسل کا محاکمہ کرتے ہوئے ان کی بیزاری اور ذہنی کشمکش کو بڑے اچھے ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ اس افسانوی مجموعے کا تیسرا افسانہ فوٹوگرافر ہے۔ 7واں افسانہ کا عنوان دو سیاح ہے۔ 8واں افسانہ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، 9واں افسانہ فقیروں کی پہاڑی اور 12واں افسانہ روشنی کی رفتار ہے جو فلیش بیک کی تکنیک پر مبنی ہے۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال 2008 میں ہوا۔ 5واں اور آخری افسانوی مجموعہ جگنوؤں کی دنیا ہے جو 1990 میں شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر ہندوستان کی وہ عظیم
ناول نگار ہیں جن کو مشرقی اور مغربی افسانوی ادب پر یکساں طور پر عبور حاصل ہے۔ قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول آگ کا دریا ہے جس نے ادب میں ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ قرۃ العین حیدر نے بہت سے ناول لکھے لیکن 7 ناول کتابی شکل میں شائع ہوئے۔ خاص بات یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے اپنے سبھی ناولوں کے عنوانات کسی نہ کسی شاعر کے شعر سے اخذ کیے ہیں۔ ان کا پہلا ناول ہے میرے بھی صنم خانے جو 1949 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا عنوان بھی قرۃ العین حیدر نے علامہ اقبال کے اس شعر سے اخذ کیا ہے، میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی۔ دوسرا ناول قرۃ العین حیدر کا سفینہ غم دل ہے۔ یہ ناول 1953 میں چھپا۔ اس ناول کا عنوان فیض احمد فیض کی مشہور نظم صبح آزادی کے اس شعر سے منتخب کیا ہے، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ فیض نے یہ نظم تقسیم ہند سے چند روز قبل لکھی تھی۔ ملک تقسیم ہونے پر شاعر جو امیدیں لگا رہا تھا، جب اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے تو وہ صبح آزادی کے عنوان سے یہ نظم لکھتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا تیسرا ناول آگ کا دریا عنوان سے 1959 میں شائع ہوا۔ یہ قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول ہے۔ اس ناول کا عنوان بھی جگر مراد آبادی کے اس شعر سے لیا گیا ہے، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس ناول کے اہم کردار ہیں گوتم دت، پروفیسر گوتم نیلمبر، چمپا، نرملا، کمال الدین طلعت اور ہری شنکر وغیرہ۔ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا ناول 642 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ضخیم ناول ہے۔ حیدر نے اس ناول کی ابتدا ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے کی ہے۔ ناول آگ کا دریا کا موضوع وقت ہے۔ یہ ناول گوتم بدھ کے زمانے سے شروع ہو کر تقسیم ہند کے المناک واقعات پر ختم ہوتا ہے۔ چوتھا ناول آخری شب کے ہمسفر۔ قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو 1971 میں شائع کیا۔ اس ناول کا عنوان بھی حیدر نے فیض احمد فیض کے اس شعر سے منتخب کیا ہے، آخری شب کے ہم سفر، فیض نہ جانے کیا ہوا، رہ گئی کس جگہ صبح کدھر نکل گئی۔ پانچواں ناول گردش رنگ چمن ہے۔ یہ ناول 1988 میں چھپا۔ اس ناول کا عنوان بھی غالب کے مشہور شعر سے اخذ کیا ہے، عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن یار، گردش رنگ چمن ہے ماہو سال اندلیب۔ چھٹا ناول کار جہاں دراز ہے۔ یہ ناول 1990 میں شائع ہوا۔ اس ناول کا نام بھی علامہ اقبال کے شعر کے دوسرے مصرعے سے لیا گیا ہے، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ساتواں ناول چاندنی بیگم ہے جو 1990 میں ہی شائع ہوا، یعنی چھٹا ناول کار جہاں دراز ہے اور ساتواں ناول چاندنی بیگم، یہ دونوں ناول 1990 میں ہی شائع ہوئے۔ قرۃ العین حیدر کے مشہور ناولٹ ہیں دل ربا، سیتا ہرن، ہاؤسنگ سوسائٹی، چائے کے باغ، فصل گل آئی یا اجل آئی اور اگلے جنم میں موہ بیٹا نہ کیجیو وغیرہ۔ قرۃ العین حیدر کو بہت سے انعامات سے بھی نوازا گیا۔ آپ کا تیسرا افسانوی مجموعہ پتجھڑ کی آواز پر ساہتیہ اردو اکیڈمی نے 1967 میں انعام دیا۔ 1969 میں قرۃ العین حیدر کو ان کے تراجم کے لیے سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1984 میں پدم شری کا قومی ایوارڈ ملا۔ 1969 سے 1989 تک ہندوستانی ادب میں نمایاں کارکردگی پر قرۃ العین حیدر کو 1989 میں 25ویں گیان پیٹھ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ 1989 میں ہی مدھیہ پردیش سرکار نے اقبال سمان ایوارڈ دیا۔ 1994 میں ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ سے نوازا۔ قرۃ العین حیدر نے افسانے لکھے، ناول لکھے، رپورتاژ اور مضامین بھی لکھے۔ ان کی ہر تحریر میں علمی وقار اور معیار برقرار رہتا ہے۔ انہوں نے ناولوں کے ساتھ افسانہ نگاری میں بھی ایک امتیاز حاصل کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بچوں کے لیے جو کتابیں دوسری زبان سے اردو ادب میں منتقل کی ہیں، ان میں بھیڑیے کے بچے،
شیر خان، میاں ڈھیچو کے بچے اور لومڑی کے بچے وغیرہ ہیں۔ یہ تھا دوستو آج کا ویڈیو قرۃ العین حیدر کی ناول نگاری پر۔ مجھے امید ہے اس سے آپ کی علمی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ آپ اسی دلچسپی اور لگن سے اردو ادب چینل دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ کو نئے نئے ویڈیو بنا کر دیتا رہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔